فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Change the source. Look. Oh, okay, good. ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. صلوات الله قرآن اور عدالت کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری دوسری کڑی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ قرآن کے مہینے میں قرآن سے قربت حاصل کر رہے ہوں، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا ثواب ملٹیپل ہو جاتا ہے، بلکہ اندازہ بھی کر ہی نہیں سکتا۔ سرکار نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرے گویا اس نے پورے قرآن کی تلاوت، یعنی اگر کوئی شخص قرآن کو پورا کرتا ہے گویا اس نے 6000 سے زائد قرآن کی تلاوت کی۔ خدا انشاءاللہ اس شرف کے ساتھ ہمیں نہ صرف قرآن پڑھنے کی توفیق ہو بلکہ قرآن کے سمجھنے کی بھی توفیق، اس لیے کہ قرآن کتاب ہے سمجھنے کی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ Don't you research, don't you ponder about it؟ آپ ریسرچ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ تم میت کے سامنے یاسین پڑھے رہے ہو، ہم لائے تھے زندگی دینے کے لیے، تم نے موت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ہم چاہتے تھے اس کتاب سے تم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرو، تم نے مرنے والے کے سراہنے پڑھ کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ موت کے لیے کتاب آئی ہے، زندگی کے لیے نہیں۔ یہ تمہاری فکر ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ تمہارے پاس زندگی نہیں ہے، اگر زندگی ہے چاہتے ہو تم زندگی، اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو، یعنی تم لبیک کہو، جیسے لبیک کہو گے تمہیں زندگی ملے گی، تمہارے پاس حیات موجود نہیں ہے۔ میرے ساتھ رہی اور اچھی طرح سے سوچیے، غور کیجیے۔ پہلا فریضہ ہمارا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں اس نیت سے کہ ہمیں سمجھنا ہے، اور دوسرا اس نیت سے کہ سمجھ کر اپنے وجود میں اتارنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ایک حرف اس کا، ایک ایک لفظ اس کا اللہ کا کلام ہے، اور یہ کلام ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی آ کر کے اس کو جدھر چاہ لے گا۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس کتاب کو جیسے کہ پڑھنا چاہیے ویسے پڑھیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اسلام آیا تھا اس تو کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام آیا تھا اس حقیقت ایسنس آف ہیومن بینگ کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اسلام کی حقیقت کو بھلا کر انسان نے اس قرآن کو کسی اور منزل پر لے جا کر کے پیش کر دیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یہ قرآن ہے
کمیونل بک نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے یہ مسلمانوں کی کتاب ہے. اگر کوئی آپ کا دوست بھی کالج میں یونیورسٹی میں بچوں کو بھی کہتا ہوں, اگر کوئی یہ کہے کہ what is your book, don't say this is my book. This is a book of humanity. It is not a book of community. یہ کمیونٹی کی کتاب, کمیونل کتاب نہیں ہے. ہدی للناس, ساری انسانیت کو ہدایت کرنے والی کتاب ہے. اس کتاب کو اسی نگاہ سے پڑھیں, اس چیلنج کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء, ہم نے اس کتاب میں کسی شے کو چھوڑا نہیں ہے, ہر چیز اس میں موجود ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کاش I wish this could have been in the قرآن, کاش یہ قرآن میں ہو جاتا, مولا فرماتے ہیں وہ کاش بھی موجود ہے. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری بدبختی ہے, تو جو چیز کو یہ سوچ رہے ہو کہ یہ کاش ہوتا, وہ کاش بھی اس قرآن میں موجود ہے. تو انٹینشن بہت ضروری ہے. دیکھیں میں جب نیا ٹورنٹو آیا تھا, ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا ٹورنٹو اسٹار میں کہ ایک نوجوان 30 ایئر اولڈ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس, I am feeling down. ڈاکٹر کہتا ہے کہ have fun man, دیسے جاؤ کھاؤ مزے کرو, یہ what is this feeling down? That's how I'm feeling. I came to you. I need remedy. ڈاکٹر نے کہا ہاں ایکسرسائز, تھوڑی سی ایکسرسائز کرو, اس کے بعد تمہاری لائف فٹ ہو جائے گی, تو انشاءاللہ چاپ چوبند ہو جاؤ گی. اس نے کہا ایکسرسائز, I am a salesman man, my salesman what چلتا ہوں. اچھا اس نے کہا سر چلتے ہیں, تو اسے ایک ڈیوائس لگا دیا. اس میں ایک ڈیوائس ملتی ہے, آج بھی جانتے ہیں کہ لگا دیا اور بتاتی کہ روزانہ آپ کتنا مائل چلتے ہیں. جب ایوریج نکالا گیا ایک مہینے کا, وہ 3 to 4 مائل چلتا بھی ہے, مگر اس پہ اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے. پھر ڈاکٹرز کی ٹیم بیٹھی, نتیجہ نکالا جو چل رہا ہے وہ ایکسرسائز کی نیت میں نہیں چل رہا ہے, وہ جاب کے پریشر میں چل رہا ہے. مجلس میں بھی ہم آتے ہیں علم کے حصول کے لیے, سوال پڑھیے محمد والے محمد, باقی آ گیا تو آ جائے, کسی کا انتقال ہو گیا تو مجلس میں آ جائیں. اس پریشر کی مجلس میں کیا حاصل ہوگا؟ اس محفل میں آئیے تو علم کے حصول کے لیے آئیے. یونیورسل میسج کو لیجئے مولا امیر المومنین کا, جس میں مولا فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا ہے. یعنی محتوا کو دیکھو, میٹیریل دیکھو, یہ نہ دیکھو کیا کہہ رہا, یہ دیکھو کہ کون کہہ رہا, یہ نہ دیکھو یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے, میٹیریل کیا کہہ رہا ہے. میں ابھی کویت میں تھا, کویت میں نے ایک چھوٹا سا مثال پیش کی. دیکھیے آج کل ہم لوگ جب جاب کو جاتے ہیں تو پہلی چیز جس کو پیش کرتے ہیں اس کا نام ہے سی وی. ہم لوگ سی وی کہتے ہیں نا, ریزیومی. ماشاء اللہ, ریزیومی کہیں کہتے ہیں, بایوڈیٹا کہیں کہتے ہیں, کہیں سی وی کہتے ہیں, مگر کوئی چیز ہے ریزیومی بھیجتے ہیں آپ. میں جیسے ہی ریزیومی گئی تو وہ جب آپ کی ریزیومی کو دیکھتا ہے تو ایک نگاہ کے ساتھ آپ کی حیثیت کو پہچان لیتا ہے. توجہ کا طالب ہوں, اگر ہماری کمیونٹی کی ریزیومی امام زمانہ کے پاس جائے, میں بہت ہی خطرناک جملہ کہہ رہا ہوں, تو امام کے پاس جب ہماری ریزیومی جائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خطرناک ہمارے پاس نتیجہ, تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. عبث ہے شکوے تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. سوال پڑھیے بس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نے تقدیر پوری کی نہیں, جو کوشش کرے گا اس کو ملے گا. لیس للانسان الا ما سعى. مولا کی شہادت آدھری, مولا نے وصیت پر بہت خوبصورت جملہ کہا ہے, یو یا بنیا, اے میرے بیٹے حسن حسین. بہت ہوشیار ہو, دنیا خطرناک ہے. یہ دنیا سبب و مسبب کی دنیا ہے, cause and effect کی دنیا ہے. Wherever there is a cause it has to have effect, where there is effect there has to have cause. مولا فرماتے ہیں لا تسبقکم عمل بہ غیرکم, کہیں ایسا نہ ہو قرآن پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے. قرآن اصولوں کا نام, اگر ان اصولوں کو کوئی غیر بھی لے لے گا تو کامیاب ہوگا,
ہندوستان اور پاکستان اور چائنا کا، اگر میں بھی چائنا گیا تھا سال گزشتہ بھی اپریل میں، تو چائنا ہندوستان اور پاکستان 1 سال کا فرق ہے آزادی میں۔ چائنا اتنا آگے بڑھ گیا، ہندوستان سے 100 سال آگے، پاکستان سے 200 سال آگے۔ یہ چائنا اسلام نہیں ہے، یا مسلمان کیوں ہے؟ اس لیے کہ تو سمجھ رہا ہے کہ اللہ تمہارے گود میں دیتا، اللہ کہہ رہا ہے کہ عمل نہیں کرو گے تو کچھ نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعجل فرج۔ آج سے قرآن کو جب کھولیے تو قرآن کو حصول علم کے لیے، الناصح مولا ملونگی الناصح الذی لا یغش، قرآن ایسا ناصح ہے جو دھوکہ نہیں دیتا۔ کبھی کبھی مولوی جا رہا ہے ممبر میں، ہو سکتا ہے کہ اپنی چکر میں کچھ نہ کچھ ایسے جملے کہتے، لیکن قرآن یہ چکر نہیں چلاتا۔ الناصح الذی لا یغش، ایک ایسا ناصح ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظۃ الحسنہ کتاب اللہ، بہترین گفتگو کی کتاب ہے تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر اس سے سیکھنا ہو تو اسی لیے روایات میں ہے جب قرآن شروع ہو، قرآن کیا آیت ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے سنو نہیں، استماع کرو۔ ایک ہے جمع ہونا، ایک ہے اجتماع ہونا۔ جمع کے معنی جمع ہو جانا، اجتماع زبردستی لا کے بٹھانا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد۔ اجتماع ہوتا نا، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، مجلس میں ہمارے پاس اجتماع نہیں ہو جاتا، ہاں بس مجلس ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہاں پر استماع قرآن کہتا ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو کیا کرو؟ سنو نہیں، استماع کرو، اور سے پڑھو۔ کیوں بھائی؟ فرض کیجئے مجلس ہو رہی ہے، باپ نہیں بول رہا بھائی، آپ بھی باپ نہیں بول رہا، خاموش رہو بھائی۔ عورتیں بھی کہتی بولنا چاہ رہا تھا، سننے تو ایک بات ہے، ابھی تک تو کوئی دوسرا بولتا تھا، میں آج باپ نہیں بول رہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب اگر ایسے بڑھ کر کوئی آ گیا، مرجع آ گئے، فرض کیجئے کہ آیت السیستانی آئے تو مجموعہ بھی بہت زیادہ ہوگا، پن ڈراپ سائلنس ہوگی، ہر ایک ایک سینٹنس پہ بہت زیادہ غور کیا جائے گا۔ اس سے آگر اگر رہبر ہی آ جائیں، یہ پورا دنیا میں ہلچل مچ جائے گی۔ ارے کون کہہ رہا ہے؟ رہبر کہہ رہا ہے، تو ارے اللہ کہہ رہا۔ تو آپ کو زبان بند کر سوال پڑھیے محمد وعلی جی ذرا سے تعلیم ہم لوگ میں بہت خوبصورت سینٹر ہے، میں عادی ہوں ذرا سا بہت زیادہ مجموعے میں پڑھنے کا دنیا کرتا ہوں، لیکن یہاں آتا ہوں محبت سے آپ لوگوں کی، میں امید ہے کہ آپ لوگ ذرا سا جو چیزیں میں انجیکشن کبھی کبھی دے دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں سہلا بھی نہ ہو تاکہ تکلیف بھی نہ ہو، مگر یہ حقیقت یہی ہے کہ قرآن جب پڑھیں تو کوئی آواز نہیں آنا چاہیے۔ جب قرآن شروع ہوا زبان بند، اس کے بعد حکم دیکھیے بہت اچھی طرح سے، جب اذان شروع ہو جائے تو حکم ہے کہ قرآن بھی بند کر۔ اللہ، یعنی جب قرآن شروع ہو تو سب بند ہو جائے، جب اذان شروع ہو جائے تو اب اس لیے کہ اللہ اکبر، پھر یہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ ٹینس کے ایک بات پہ سپن ڈراپ سائلنس ہو جاتا ہے، یا مازن اللہ اکبر چیخ رہا ہے، مگر ہماری یہ کیا بدبختی ہے؟ ذرا سا ٹھیک کیجیے اپنی طبیعتوں کو، کوشش کیجیے کہ ان مجالس سے کچھ لے کر کے جائیں اور عملی زندگی میں بدلنے کی بھی کوشش کریں۔ جب تک کہ نیت نہیں ہوگی اس وقت تک بدلا نہیں آئے گا۔ ایک سوال پڑھیں واجل فرج، میں 10:30 تک روزانہ پڑھوں گا۔ اگر آپ ممبر 9:30 بجے دیں گے تو 10:30 بجے پڑھوں گا، اگر آپ ممبر 9:45 کو دیں گے تو 10:30 کو پڑھوں گا، اگر آپ ممبر 9:55 کو دیں گے 10:30 از مائی ڈیڈ لائن۔ اوکے بات اس لیے کہ مگر آپ کے اوپر ہے کہ کب ممبر دینا، ہمارا کام اترنا ہے۔ ایسا بات کریے اگر آپ 9:25 پہ بھی دیں گے تو 4 منٹ پڑھ کے اتر جاؤں گا، پھر امتحان دیں گے۔ ایسا بات پڑھیے مگر کوشش کیجیے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔
خوبصورت ہے قرآن، بہت خوبصورت. امید ہے کہ ہم لوگ اس قرآن کی لطافتوں سے لطف اندوز ہو سکیں. قرآن نے پیغمبروں کے آنے کا مشن جو ہے کیا تھا؟ Why did Allah send prophets؟ کیوں بھائی؟ آج کل کی دنیا میں، آج کل کی جو ماڈرن جو یونیورسٹیز میں بتایا جا رہا 3 ایجز میں تقسیم کیا جا رہا ہے. ایک ایج کو کہتے ہیں اسٹون ایج، ایک ہے ایج آف ریلیجن، ناؤ از ایج آف سائنس. بہت اچھی طرح سے 3 ایج میں اب تک تقسیم کیا ہے. کم یہ ایج میں تقسیم کرنے والا انسانی ہے. ایک ہے اسٹون ایج، دوسرا جو ہے ریلیجن، ایج آف ریلیجن. آج کا ایج کیا ہے؟ ایج آف سائنس. اس زمانے میں مذہب کی بات آؤٹ ڈیٹڈ ہے. It is not up to date. So یہ اول فیشن ہے. جیسے آپ نے جو ہے مرتبہ مادی جو ہے ماشاءاللہ بدلتے رہتا فیشن. ہندوستان والے سمجھتے ہیں پاکستان کے کپڑے اچھے، پاکستان والے سمجھتے ہیں ہندوستان بدلتے رہتا نا. یہ بہت اچھا جوڑا ہے، وہ بہت اچھا جوڑا ہے. یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. نیا جشن آیا تو نیا ہی پہننا چاہیے. توجہ کا طالب ہوں. قرآن کہتا لباس التقویٰ ذالک خیر. یہ لباس کیا ہے؟ تقوی کا لباس پہنو جو سب سے خوبصورت. توجہ کا طالب ہوں. اگر 90 ایئر کی گڑیا اور میک اپ کر کے 90 ایئر کی گڑیا جس کی چھٹیاں آ گئی ہیں، خوبصورت میک اپ کر کے محفل میں آئے، سب جوان لڑکیاں دیکھیں گے، ان کی حالت دیکھو، ٹرہو کے ماریں گے ایک دوسرے کو. سب کہیں گے ارے کیوں بھائی، اس کا بھی دل ہے، کیوں نہیں کر سکتی ہے. لیکن ویسے ہی 90 ایئر کی بڑھیا جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، تقوی کے چہرہ سے جلال نمودار ہو، جب محفل میں داخل ہوگی سب اس کو جگہ دیں گے، اس لیے کہ تقوی کی ایج ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. تقویٰ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا. تقویٰ بہت اچھی طرح سے. برادران عزیز، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ جو تم نے تقسیم کی ہے 3 حصوں میں دنیا کو، یعنی ایجز کو، ایک ایج آف اسٹون ایج جس میں انسان بہت پیچھے تھا، دوسرا ایج آف ریلیجن جس میں پیغمبر آئے وغیرہ وغیرہ. آج کل ریلیجن کی بات نہیں کرنا چاہیے. ایج آف سائنس ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سائنس کے ایج میں گرودوارے میں ایک انسان داخل ہو سکتا ہے اور قتل کے گھاٹ اتار سکتا ہے، ایک مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، ایک چرچ میں داخل ہو سکتا ہے، ایک مووی میں داخل ہو سکتا ہے. مرنا مارنا خونخوار بن جانا یہ انسان کی فطرت بن گئی ہے. اب یہ کہہ رہا کہ ایج آف سائنس ہے، میں کہتا ہوں کہ ایج آف حیوانیت ہے. ایج آف سائنس نہیں ہے، ایج آف حیوانیت، بیسٹلی ایج. اس سے ہٹ کر نہیں ہے. دہشت گردی کو اگر تبدیل کر دیا جائے 20 کی، اگر ہم من حفر بئرا لأخی فقد وقع فی، حدیث میں ہے اگر آپ نے کسی بھائی کے لیے گڈھا کھودا تو آپ پہلے گریں گے، بعد میں بھائی گرے گا. تو آپ نے پوری دنیا میں گڈھے کھودے ادھر ادھر. خدا نے کہا اچھا تم اس گڈھوں کو یہی رکھو کہ نہیں، میں تمہارے پاس لا کے بتاؤں گا جو بلائیں تم دوسری طرف لا رہے ہو وہ رکنے والی نہیں ہے، پہلے تمہارے پاس آنے والی. اس لیے کہ انسان کو انسان بنانا چیلنج ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کے آنے کا مشن. کیا مشن ہے؟ قرآن میں تقریباً 25 آیت ہیں. مولانا تشریف فرمائیں، یہ بھی آئے گا. یہ علماء کرام آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں. پہلی آیت جو مشہور سنتے ہی رہتے ہیں وہ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کان من قبل لفی ضلال مبین. قرآن نے اس آیت میں 2 مقاصد کو پیغمبروں کی بیان کیا ہے. ایک ہے پیوریفیکیشن آف سول، تزکیہ نفس، اس کے بعد تعلیم کتاب یعنی علم سے پہلے تربیت. جب تک تربیت نہ ہو اس وقت تک علم نہیں ہے. بچے کو کار دینے سے پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ پہلے ڈرائیونگ سکھاتے ہیں. پہلے ریٹرن ٹیسٹ ہو، اس کے بعد ٹیسٹ ہو، پاسنگ مارک ملے، کب کہیں روڈ پہ جانے کے قابل ہوتا ہے. تھوڑے سے دنیا کے راستہ چلانے کے لیے پورے ٹیسٹنگ ہو، راہ خدا تک جانے کے لیے کوئی راہ کا کوئی ٹیسٹنگ ہی نہیں ہے.
خدا نے کہا یہاں پہ سب سے پہلے کسی کو علم دینے سے پہلے تزکیہ نفس دے دو، ایسا نفس بنا دو کہ وہ انسان کی قدر کر سکے. جب مزکا ہو جائے گا، تزکیہ اس کے پاس آ جائے گا، وہ کبھی شہروں کو ہیروشیما ناگاساکی نہیں بنائے گا بلکہ شہروں کو آباد کر دے گا. تزکیہ نہیں ہوگا تو انسان اتنا خطرناک ہو جائے گا کہ وہ پہلے ایک انسان تھا، ایک انسان کو مارتا تھا، آج کا انسان ایک ہی قوم میں ہزاروں کو مار دیتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ترقی کر گیا. ترقی کچھ نہیں ہوئی. یہاں دیکھیے کاہے کی ترقی ہوئی؟ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ میں بہت تیز بول رہا ہوں؟ نہیں بول رہا ہے، نہیں بول رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد. ترقی کیا کیا؟ تو یہ بھی سن لیجیے اچھی طرح سے. انسان میں ترقی نہیں کی ہے، انسان کے برتنوں میں ترقی کر لی ہے. اچھی طرح سے پہلے برتن کہیں بنتے تھے پتھر کے، اور اسی سے پکاتا تھا، اسی سے سب کچھ کرتا تھا، جلاتا تھا پتھر سے. اب کیا ہو گیا؟ وہ آہستہ 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 مٹی کے بننے لگے، اور ترقی کیا تو اس نے اسٹیل کے بنایا، اسٹین لیس اسٹیل. اب آئے نان اسٹک، ابھی نان اسٹک برتن آ گئے ہیں. اب اس کو عورتوں کو زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس نے ترقی کی ہے؟ یہ ہنڈیا نے ترقی کی ہے، پتھر سے بن گئی ہے نان اسٹک. لباس وہ پہنتا تھا پتوں کا پہلے، اور اس کے بعد موٹا ڈاڑا لباس سیکھا، اس کے بعد ترقی کرتے کرتے ٹیریکاٹ ہو، ٹیریلین ہو، نہ جانے کیسے کیسے لباس پہننے لگا. اب اس کے پاس یہ آ گیا کہ وہ لباس ترقی کر گیا، مگر انسان نے ترقی نہیں کی. کھانا اس کا کیا تھا؟ پہلے پتے گھاس پھوس کھاتا تھا، اب جب کھا رہا ہے ناشتے میں انداز الگ ہے، سلائس ہو تو ایسے، سٹائل ہو تو ایسا، گود میں رومال ہو اور باقاعدہ لگا ہوا ہو تو ناشتہ ہے. اور نہ پھر ناشتہ کیا ہے؟ کس نے ترقی کی ہے؟ وہ ترقی کرنے والا کیا ہے؟ وہ غذا ہے. خود انسان جہاں کا وہی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیے اسمبلی لائن ہوتی ہے. اسمبلی لائن کیا ہے؟ مثلا کار فیکٹری میں اسمبلی لائن ہے. پہلے کیا ہوتا ہے؟ فریم آ جاتا ہے، اس کے بعد اس کا آگے بڑھ کر ہر ایک آدمی وہاں ٹھہرا ہوا ہے، روبوٹ میں لگا ہوا ہے، ایک آدمی ٹھہرا ہوا، اس کا کام کیا ہے؟ اسکرو لگا دینا، اس سے ہٹ کر اس کو آتا نہیں ہے، اس کا کام دوسرا نہیں. جیسے ایک شرٹ کی فیکٹری جائیے، شرٹ کی فیکٹری میں یو ٹرن، یو شیپ کا جو ہے اسمبلی لائن ہوتی ہے. ایک آدمی کالر سیکھتا ہے، اس کو کالر ہی سینا آتا ہے، شرٹ سینا آتا نہیں ہے. آستین سی رہا، آستین سی رہا، وہ آستین سیدھے 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 جب شروع آخر میں آتا ہے تو شرٹس بن کے تیار ہو جاتا ہے، آخر میں پیکیج بن کر کے باہر نکل جاتا ہے. جہاں انسان وہ بیٹھا ہے وہیں بیٹھا ہے، مگر اس نے ترقی نہیں کی ہے. اس نے جو شرٹ بنایا ہے اس نے ترقی کر لی ہے. انسان جہاں کا تھا وہی ہے. وہ خونخوار پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، جب تک کہ اس کا تزکیہ ہے. تو اسی لیے اسلام نے کہا اس انسان کو اسمبلی لائن میں نہ لانا ہے، بلکہ اس انسان کو ایک ایسی فیکٹری میں لے جانا ہے جہاں سے داخل ہو تو داخل ہو ایک زورا اسٹرینتھ داخل ہو، باہر نکلے تو سلمان فارسی. صلوات پڑھیے محمد. یہ چیلنج ہے، یہ آسان مسئلہ نہیں ہے، چیلنج ہے ہر انسان کا. اس لیے کہا ایسے انسان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان نہیں ہے. من قتل نفسا بغیر نفس فكأنما قتل الناس جميعا. ایک انسان کا قتل اگر کوئی وجہ کے نہیں ہے تو گویا اس نے پوری یونیورس کو قتل کر دیا ہے. ایک ہیومن بینگ از اکول ٹو ٹوٹل ہیومینٹی. من احیاها فكأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک کو زندہ کیا گویا اس نے پوری یونیورس کو، پوری دنیا کے انسانوں کو زندگی دے دی. علماء کہتے ہیں جہالت موت ہے، علم حیات. توجہ کا طالب ہوں، یعنی ایک جاہل کو علم دے دیجئے تو گویا آپ نے ساری دنیا کو حیات دے دی. اگر ایک کو آپ نے جاہل بنا دیا گویا آپ نے ساری دنیا. میں فرسٹ ٹائم جب پاکستان گیا تھا، ماشاءاللہ پاکستان حضرت معاف کرنا، میں بھی پاکستان سے 17-18 سال سے جا رہا ہوں. ڈونٹ فیل بیڈ، اس سے مثال دے رہا ہوں. سوال پڑھیے. فرسٹ ٹائم جب گیا تھا تقریباً 18 سال پہلے، تو ویزا ہمارے دوستہ کے لیے I was so naive, I didn't know nothing about it. Seriously میں بتا رہا ہوں کتنا سیدھا سادہ.
جب ویزا لائے میرے سامنے تو اس میں تھا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ہمارے ذہن میں تو صرف پاکستان ہی تھا. اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اسلامک ریپبلک بھی پاکستان ہے. مجھے اس وقت معلوم نہیں تھا اسلامک ریپبلک. میں نے آپ کا IRC جو لوگ کا کراچی سے واقف ہے, IRC کی پہلا شکل میں جس میں نے پڑھا, میں نے کہا کہ اگر بچے کا نام میں نے احمد دے دیا اور کلمہ نہیں سکھایا, صلوات نہیں سکھایا, 50 سال بعد وہ کھڑا احمد ہوگا صرف نام کا. اسی طرح سے ایک کنٹری بھی ہے, آپ نے اسلامک ریپبلک بنا دیا, نہ آپ نے کلمہ سکھایا, نہ صلوات سکھایا, نہ اس کی تربیت کی. 60 سال بعد نظر آیا طالبان کی صلوات. جی یہ تو 18 سال پہلے گیا ہوں, 60 سال پہلے آئے. صلوات پڑھیے محمد والے. اصل کا مطلب ہے کہ اسلام, دیکھیے انقلاب اسلامی جمہوریہ اسلامی کی ہم سے کچھ ملتا نہیں, خدا کا شکر نہیں ملتا ہے. میرے بات بولے تو کوئی مزہ نہیں ہے, کچھ ملتا نہیں. ہاں ملتا ہے امام رضا کے دربار سے, جو کچھ بھی ہے انہیں کے دربار سے ملتا ہے. ہمیں حکومتیں ہیں ایران سے بھی کچھ ملتا نہیں, لیکن جو حقیقت ہے اس کو بیان کرتے ہیں, کھل کے بیان کرتے ہیں, بابان کے دہل بیان کرتے ہیں. جب انقلاب آیا تھا 37% لٹریسی تھی, 37%, اور آج 100% ہے. آج 12 نمبر پر اسپیس ریس میں آ چکا ہے, 12ویں میں تو آنا ہی. صلوات پڑھیے محمد. کون ہے ایک نائب کی صحیح رہنمائی سے ایک کنٹری اتنے پریشرز کے باوجود, وہ سینکشنز لگا رہے ہیں, سجدے کرو, شکر ادا کرو, پریشان مت ہو جاؤ, کھڑے رہو, پریشان ڈٹ کے کھڑے رہو, ڈرنے کی ضرورت نہیں. میرا جملہ سن لیجیے اور آج کی مجلس کا خلاصہ لے کے جائیے. ہمیں سینکشن سے ڈراتے ہو, ہم شعب ابی طالب میں ڈرنے والے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حقیقت ہے. تو دین اسلام یہ کہتا ہے ایک سوشل موومنٹ کی ضرورت ہے. اس موومنٹ کے لیے ایک نیوکلیس کی ضرورت ہے, ایسنس کی ضرورت ہے. اس نیوکلیس کا نام ہے الہی نمائندہ. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ کی حیات میں تمہارے پاس کیا ہے؟ اسوہ حسنہ. ابن سینا کا نام سنا ہے, بہت ہی بڑا لکھا انسان. ان کا ایک ساتھ دوست ہو گیا تھا, بہت چپکا ہوا تھا ہمیشہ. وہ بعض علماء سے جو دوستی ہو جاتی تو اچھی چیز ہے نا, اچھا سردیوں کا زمانہ تھا. اس نے دوست نے کہا سرکار آپ کے پاس اتنا علم ہے, سائنس آپ کے پاس ہے, میتھمیٹک آپ کے پاس ہے, دنیا کا علم, آخرت, سب کچھ آپ کے پاس ہے, اب نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ ابن سینا نے کہا کہ اس کا دماغ تو ٹھیک ہوتا نہیں, ٹھیک کرنا چاہیے نا اس کو. سردیوں کا زمانہ تھا, صبح کا وقت, نماز فجر کا وقت تھا. تو بھیا نماز کا وقت آ رہا, ذرا سا پانی جو ہے وغیرہ چل رہی ہے وہاں پر, پانی اٹھا کر کے لوٹا بارے بولتا ہے کہ گرم ہوتا. اس نے سرکار مجھے بستر سے تو نہیں اٹھا رہے ہیں, دوستی دیکھیے کیسے. ٹھیک ہے, لیکن جیسی اذان ہوئی اللہ اکبر, یہ شخص فوراً بستر سے اٹھا. ابن سینا نے کہا کہ میں نے ایک صرف لوٹا پانی کا اگیٹی میں رکھنے کو کہا تھا, تم چوچا کر رہے تھے. 1400 سال پہلے ایک نے میسیج دیا, وہ اس کا میسیج کتنا ہے, اس سرد بستر کو چھوڑ کر تم کھڑے ہو گئے ہو. وہ نبوت کے دعویٰ کرنے کے قابل ہے یا میں. صلوات پڑھیے محمد. انسان سمجھے کہ کتنا اثر لقد کا قرآن کہتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. علماء کی اس آیت میں 2 مقاصد بیان کیے ہیں.
کیا مقصد ہے؟ تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف سول، اور کتاب کی تعلیم، نالج. اور اس آیت میں جو ہمارا مسلسل آپ سنتے رہیں گے، سورہ حدید قرآن کا 57 چیپٹر ہے اور آیت نمبر 27. آپ سے گزارش ہے اس آیت میں جا کے پڑھیں اور بہت غور سے، اگر ہو سکا تو تھوڑا سا آن لائن بھی تفاصیر وغیرہ چھانے. مجھے بھی اگر کوئی آپ فیڈ کرنا چاہیں فیڈ کریں. بہت خوبصورت آیت ہے جس میں ذات پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبیوں کو جو بھیجا ہے، لقد، عربی میں لقد معنی ہے فشو. قد کے معنی جیسے قد قامت الصلاۃ، اگر قد ماضی سے پہلے آ جائے یقیناً کے معنی ہے. قد قامت الصلاۃ، یقیناً نماز کھڑی ہو گئی. اگر ہم نے کہا لقد کے معنی شورلی شورلی، یقیناً، اب سے بات اور شک نہیں ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، کھلی نشانیوں کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمَ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے کتاب کو نازل کیا ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ ایک میزان، کرائٹیریا، میزان ہے کرائٹیریا، معیار. وَأَنزَلْنَا، اس کے بعد کائے کے لیے بھیجا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں عدالت کو اجاگر کر سکے. دیکھیں میرے ساتھ بیٹھے، یقوم الناس، میں آج کی جو بحث اسی یقوم الناس ہے. چلو آپ دو جملے کے کیا کسی بات ختم نہیں سیکھنا جس وقت میں ختم ہے. لے یقوم الناس کے معنی کیا ہے؟ قرآن مجید جو ہمیں حکم دے رہا ہے سلو کرنے کی، نماز پڑھنے، آج سے چھٹکارا. آیا تھا قادری، اس نے کہا تھا ممبر سے، کہا ہے ممبر رسول سے، قرآن میں کہیں نہیں ہے نماز پڑھو، دیجیے چھٹی ہو گئی. فن مین، قرآن میں کہیں نہیں ہے نماز پڑھو. قرآن میں نماز کو قائم کرو. قیام کی بحث کل میں کروں گا، بہت اہم بحث ہے. وہاں اسی بحث پر پوری ہماری 9 دن کی جو باقی 8 دن کی بحث ہے اسی پر ہی بات کریں. قیام، ایک جملہ میں اپنے انداز سے بیان کروں گا تاکہ آپ کو قریب کر سکوں مطالب. ایک ہے کسی مومنٹ کو پبلک مومنٹ بنانا. یہ چیلنج ہے سوشل سائنس کا، یعنی کسی بھی مومنٹ کو پبلک کا مومنٹ بنانا آسان کام نہیں. مثلا، اور یہ چیلنج امریکہ کا بھی ہے، اور ہم کو خدا نے جو یہاں پہ لایا ہے روٹی بوٹی کے لیے نہیں لایا ہے. توجہ کرتا ہے، یہی لا ہے، روٹی بوٹی تو پاس خدا لایا ہے تاکہ تم یہاں جاؤ، آرٹری پہ پہنچ کے آرٹری کو بلاک کرو. صلاۃ پڑھیے محمد وعلی محمد. کوئی لایا ہے یہاں پر، خدا نے مقصد کے لیے ہجرت کیا ہے. آپ نے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کیوں آئے ہیں ہم لوگ؟ یقیناً روٹی وغیرہ تو ہمارے پارٹ آف ہے، لیکن ہم لوگوں کو نیت چینج کرنا چاہیے. ہم آئے ہیں ذمہ داری کو لے کر کے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. آپ کے پاس ٹارچ ہے، لائٹ ہے، جہاں اندھیرے ہیں وہاں پر روشنی دکھائیے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میرا پڑوسی جو ہے ابھی آپ سے انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا پائلٹ بن رہا تھا، پائلٹ کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ بیچارہ گرا مر گیا. میں نے کہا کہ اس کو کیا دینا چاہیے، بیچارہ ایک پڑوسی ہے، اس سے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. کنڈولنس کے لیے میں نے کارڈ بنایا. کارڈ کے اندر مولا امام سجاد کی وہ دعا کا ٹکڑا جس میں مولا جب کبھی پریشان ہوتے تھے اس ڈسٹریس حالت میں پڑھتے تھے، اس کو میں نے ڈال دیا. جب میں نے اس کے ہاتھ میں دیا تو 8 دن بعد کہا کہ میں سارے کارڈز کو پھینک دیا ہوں لیکن اس کارڈ کو میں پھینک نہیں سکتا، اتنا خوبصورت ہے کہ میں فیل سو گڈ اباؤٹ اٹ. اس کے بعد پھر 8 دن کے بعد پھر ملا، اس نے کہا کہ میرا پریس لے کر کے چلا گیا. امام سجاد کی دعا کا ٹرانسلیشن. اور جگہ ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے نور جو ہمارے پاس موجود ہے، خدا نے جو ذخیرہ ہے جو ہمیں دیا ہے، ہم لوگ اپنے ہی ککون میں مبتلا ہیں. ہم نے اپنے چاروں طرف سے دیواریں باندھ لی ہیں. ہم لوگ یہاں سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے. ذرا سا وائڈر دنیا میں جائیے، بہت کام کر سکتے ہیں آپ. اور آپ نے ایک کو اگر زندہ کر دیا تو آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اس کا خاندان بھی اچھا. سوال پڑھیے.
زیارت اربعین سے تاکہ 2 آنسو بھی نکلیں، اور میں ذرا سا مجلس پڑھتا ہوں، ویسے بدنام ہو چکا ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ میرے خلاف بھی بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں اس میں آن لائن، اور مزیدار چیز اچھی چیز ہے، اس میں پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ رہی اور اچھی طرح سے ہم لوگوں نے کربلا کو اپنی راحت کی جگہ سمجھا ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ جب ہم کسی مذاق کو سنتے ہیں تو امام پر یہ مصائب ہوئے، علی اکبر کی شہادت پہ گر گئے، کیوں نہ رونا چاہیے، ہمارے پاس ہے بھی نہیں ہے، کیا دے سکتے ہیں آنسو کیا؟ امام زمانہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آنسو ہی کہاں ہے، اگر آنسو بھی ختم ہو جائیں، یہ بدلت دمع دموع، میں ان آنسوؤں کے بدلے میں خون روں گا، حقیقت رونا نہیں چاہیے، لیکن امام کے درد کو پہچاننا، اس درد کی شناخت رکھ کے، معرفت رکھ کے رونا، اب اس کو میں جملے سے سوچ زیارت اربعین کا ایک ٹکڑا تحفہ دے رہا ہوں، آپ میری طرف سے نہیں، امام کی طرف سے، امام نے دیا زیارت اربعین، امام نے بدلا مہجتہ لیستنقذنا عن الجہالہ، حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا، بدلا کے بذل کہتے ہیں دے دینا، اپنا سب کچھ والنٹیرلی پیش کر دیا، اپنا گھر بھی، دربار بھی، بیٹا بھی، اکبر بھی، بھائی بھی، کیا کیا نہیں حسین نے دے دیا، کیوں دیا حسین نے؟ غور کیجئے، بہت عجیب و غریب جملہ ہے، امام کا جملہ ہے، معصوم کا جملہ ہے، امام نے سب کچھ دے دیا، کیوں دیا؟ لِيَسْتَنْقَذَنَ عَنِ الْجَهَالَةِ، تاکہ ہم لوگ جہالت سے بیدار ہو جائیں۔ کربلا جہالت سے بیداری کی جگہ ہے، کربلا سو جانے کی جگہ ہے، کربلا جاگنے کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم جب ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو لائے، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، بیٹا کٹ جانے کے لیے تیار، باپ کاٹنے کے لیے تیار، اس اسٹیٹس کا نام ہے اسلام۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ کے معنی دونوں مستعد تھے، بیٹا کٹ جانے کے لیے تیار تھا، باپ کاٹنے کے لیے تیار تھا۔ اس اسلامی کیفیت کو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں مسلمات سے تسلیم کر چکے تھے۔ بیٹے نے کہا بابا میرا مسئلہ ہے، آسان مسئلہ نہیں ہے، آنکھ میں پٹی باندھ لیجیے۔ حسین نے علی اکبر اور ادھر ابراہیم اور اسماعیل، ابراہیم نے آنکھ میں پٹی باندھ دی اور ذبح کیا۔ اے ابراہیم، مینا آنکھ میں پٹی باندھنے کی جگہ ہے، کربلا پٹی کو کھولنے کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹا نہیں کہہ رہا ہے بابا آنکھ میں پٹی باندھ لیجئے، بلکہ تاریخ کہتی ہے جب حسین آخری لمحات میں علی اکبر کے پہنچے ہیں، باپ کھو کرے کھاتا ہوا آیا ہے، سمجھ گئے بابا بہت زخمی ہے، اس کا دل بھی زخمی ہے، اس کا جسم بھی زخمی ہے، میرا مسئلہ ہے۔ اس پر ڈھارس دینے کے لیے علی اکبر نے ایک عجیب رخ اختیار کیا۔ بابا گھبرائیے نہیں، دیکھیے ابھی میرے سرانے کون ہیں؟ دادا آ گئے ہیں، نانا آ گئے ہیں، نانی جان آئی ہیں، گھبرائیے نہیں بابا۔ یعنی علی اکبر یہ کہہ رہے ہیں بابا میری فکر نہ کیجئے، دیکھیے میں کہاں جا رہا ہوں، اور یہ نانی کہہ رہی ہے، دادی کہہ رہی ہیں، یہ دادی کہہ رہی ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں تمہارا بھی انتظار ہو رہا ہے۔ حسین یہ مقام ہے، بدل مہجتہ لیستنقذنا عن الجہالہ۔ حسین سلام ہو تجھ پر جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر اسلام کی بیداری کا سبب دیا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أخذ برحلك عليكم من السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین فیا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا واللہ. خدایا پروردگارا ہمیں تیرے دین اور دین کے بہترین کتاب قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ جتنا سمجھ رہے ہیں اتنا ہی عمل کو دوبارہ کر دے. خدایا پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما. مومنین جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما. بیماروں کو جنہوں نے التماس دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو لوگیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے. جو لڑکے لڑکیاں بے بیاہ ہیں انہیں بیاہ کر دے. مسلمانوں میں صفوف مسلمین کو متحد کر دے. ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے. پروردگارہ ماہ مبارک رمضان میں جیسے کہ سرکار نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے حرام سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. مالک ہمارے اعمال کو قبول فرما. جلد سے جلد ہمارے مولا کو ظہور فرما. پروردگارہ ہمیں ان کے ناصروں میں شمار. اللہم صلی اللہ. یا رسول اللہ. السلام علیکم یا نبی اللہ. السلام علیکم یا امیر المؤمنین و سید المسیح. السلام علیکم یا فاطمة الزہرا سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا حسن بن علی ایھا المجتبی. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین و تسعة المعصومین من ذریة الحسین علیہ السلام وجميع الشهداء كربلاء خصوصا سيدي ومولاي أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غيب الغرباء. السلام عليك يا غين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس غريبا شهيدا ومدفونا بأرض الكوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك له وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. Yeah.